وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 13 ہے جس میں اعتراضات کا جواب دیا گیا، آبجیکشن ہینڈلنگ ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ آیات کو جھٹلانے کا انجام ہے، توحید کے دلائل ہیں، قیامت کی گھڑی اور رسول اللہ کی حیثیت کے بارے میں بات ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ اسے استدراج کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے آیات کو جھٹلانے والوں کو ایسی پستی میں لے جاتے ہیں جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی، ان کے پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ کی حیثیت ہے کہ ان پر جنون کا اثر نہیں، وہ تو خبردار کرنے والے، خوشخبری سنانے والے ہیں، غیب کا علم نہیں رکھتے ورنہ بہت سے فائدے جمع کر لیتے۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقرر کردہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ توحید کے دلائل ہیں، آسمان و زمین کے نظام پر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو آنکھیں کھول کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ مہلت زندگی کا وقت قریب آ لگا ہے، اور اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر گمراہ کو کبھی کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے علاوہ کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلانا، انجام سے خبردار کرنا، خوشخبریاں سنانا، ایمان لانا، جن سے روکا گیا غور و فکر نہ کرنا، سرکشی میں بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زمین و آسمان پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے عقیدہ توحید، ربانی ہدایات ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، عقیدہ توحید کے دلائل ہیں، رد شرک ہے، ربانی ہدایات ہیں، اعتراضات اور جوابات ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اپنے اوریجن پر غور کرو، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی طرح سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا
تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ بچے کی نعمت پانے کے بعد ماں باپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا لیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مشرکین کے جھوٹے معبود نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے، خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، بہت کارآمد نصیحت ہے۔ 3 باتیں رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ دنیا میں انسان کس طرح سے زندہ رہے، لوگ سمجھتے نہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، آپ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان بندے کو غافل کر دیتا ہے، طاق میں رہتا ہے، غافل ہو تو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹرز آپریشن سے پہلے انستھیزیا دیتے ہیں اور جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو آپریشن کر لیتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی اپنا آپریشن شروع کر دیتا ہے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن حکیم کو جو غور سے سنتا ہے اس انسان پر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، انسان کے اندر کسی بھی طرح کا اقدام کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، سوچ اور عمل میں تبدیلی آتی ہے، انسان پختہ ارادے کا مالک بن جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا، اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا، درگزر کرنا، نیکی کا حکم دینا، جاہلوں سے منہ موڑنا، شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایمان لانا، وحی کی پیروی کرنا، قرآن کو توجہ اور خاموشی سے سننا، اپنے رب کو دل میں صبح و شام یاد کرنا، رب کو عاجزی سے، خوف سے، پست آواز سے یاد کرنا، غافلوں میں سے نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ہدایت کی دعوت قبول نہ کرنا، دوسروں کو گمراہی میں کھینچنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے غفلت میں مبتلا نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ سورہ الاعراف کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں، کمیوں، غلطیوں کو معاف کر دیں اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے اور جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانفال کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی 10 رکوع اور 75 آیات ہیں اور یہ رکوع نمبر 15 ہے۔ بدر کے حالات پر تبصرہ اور سچے مومن کی صفات ہیں۔ مین پوائنٹس ہیں اموال غنیمت کی تقسیم، سچے مومن کی خصوصیات، حقیقی مومنوں کا اجر اور غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرو اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ سچے مومن کی 3 خصوصیات ہیں جو آیت نمبر 2 میں آئی ہیں۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ سچے مومن نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے، ایک قافلہ جو مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا اور مکہ میں سے آنے والا لشکر، رسول اللہ نے مشاورت کی صحابہ کرام سے لشکر کی طرف جائیں یا قافلے کی طرف۔ قافلہ مال غنیمت ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم میں سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا
کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دل کا لرز جانا، رب پر اعتماد کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سے دل کا مطمئن ہونا، جن کاموں سے روکا گیا حق کے معاملے میں جھگڑنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سچے مومنوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد، خصوصی ہدایات، اور غزوہ بدر پر تبصرہ۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اونگ کی شکل میں، بے خوفی اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی، آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش، اور فرشتوں کو حکم دیا اہل ایمان کو ثابت قدم رکھیں، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو کمزور کر دیا۔ تو آسمان سے پانی نازل کیا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد فیصلہ کن ہوتی ہے۔ فیصلہ کن جنگ صرف اسلحہ اور ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تدبیر، اس کی مشیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی۔ فیصلہ کن جنگ میں سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آہ و فریاد کرنا ہے، اس سے دعائیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی تدبیر اور تقدیر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے رسوا نہیں کرتا جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھیں مت پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ خصوصی ہدایات ہیں کافروں کی گردنوں اور جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، یہ سزا ہے، اس کا مزہ انہیں چکھنا ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا مزہ ہے۔ اور خصوصی ہدایات میں سے جنگ میں پشت مت پھیرو، اور یہ کہ جس نے جنگی چال یا دوسری فوج سے ملنے کے علاوہ پشت پھیری تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے قتل اور خاک کی
مٹھی پھینکنے کو اپنا عمل قرار دیا۔ پھر فرمایا بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور آگے فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کرنے والے کام ہیں دلوں کی مضبوطی، ثابت قدمی، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، میدان مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار خود کو ریئلائز کروانا ہے۔ کم از کم 5 لوگوں کو میسیجز دیتے ہیں، 5 لوگوں کو میسیج دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اطمینان دیتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان تو وہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی ہمت بندھاتے ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں اس رکوع میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ہدایات۔ ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا، اور اگر انہیں وہ سنواتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو سن لے واقعی اس کا دل اثر قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا سنوا تو دیتا ہے، لیکن دل پر اثر انداز ہونا اور عمل کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دل پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں، تعصب، تکبر، حسد، ظاہر پرستی، مصلحت پسندی وغیرہ، اس کی وجہ سے انسان کو سچائی کی طرف رخ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اسی وجہ سے کوئی سنجیدگی سے نہیں سنتا، پھر اسے سچائی بھی نہیں ملتی۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو، اور جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہونے سے مراد ہے اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا نہ کفر کر سکتا ہے۔ ایمان اور کفر کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ سید انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ
کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو تمہارے اموال، تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ہدایات ہے اسلام کی اصلاحی جنگ کا بنیادی نظریہ۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت گناہ گاروں تک محدود نہ رہے گی۔ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت سے منہ نہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، شکر گزار بننا، اور جن کاموں سے روکا گیا عقل سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ سننا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ پھیرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے رخی برتنا، ظلم کرنا، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے خود کو ریئلائز کروانا ہے، کم از کم 5 لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے میسیجز دینے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے سازشی قریش۔ 3 مین پوائنٹس ہے سازشی لوگوں کے رویے اور اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے دار الندوہ میں، آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کریں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تذکرہ ہے اس سازش کا جو کافروں نے آپ کے خلاف کی تھی، آپ کو قتل کر دیں یا جلا وطن۔ اور سازشی لوگوں کا رویے ہیں، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے، یہ ابو جہل تھا، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، کعبے کے پردے پکڑ کر بد دعا کی اپنے لیے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ سازشی لوگوں کا رویے ہے، جب ان پر آیات نازل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ایسی تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ کہتے تھے یہ پرانی کہانیاں پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، اور اگر یہ واقعی کلام حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہم پر دردناک عذاب لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خاص بات ہے سازشی لوگوں کے رویوں میں، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کسی نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کر کے استغفار کرنے والوں کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ سازشی لوگوں کے رویے ہیں، ان لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کی کوششیں حسرت کا باعث بنیں گی، اپنے مال
اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجام بتا دیا، مغلوب کیے جائیں گے، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، استغفار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر یہ کہنا کہ ایسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد حرام سے روکنا، علم نہ رکھنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے خود کو ریئلائز کروانا ہے، کم از کم 5 لوگوں کو میسج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کی پہچان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بار یہ موقع آتا ہے کہنے کا، اللہ ہی ہے نا جو اچھائی اور برائی کی پہچان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے تک جہاد جاری رہے گا۔ 2 مین باتیں، کافروں کو تنبیہ اور جہاد کب تک جاری رہے گا؟ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے جنگ کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے روکنے سے کفر سے باز آنا، اور جن سے روکا گیا منہ پھیرنا اور انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنانا ہے، خود کو ریئلائز کروانا ہے، 5 لوگوں کو میسج دینے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا سرپرست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، الہی ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے توبہ گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے، رمضان کی ساری خیر و برکت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ الہی انہیں اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ الہی
آپ سے استدعا ہے پاکستان کو مضبوط اور خوشحال پاکستان بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن